شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الحادی عشر۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 22 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 23۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ یہ ہے کہ فیکون الفعل المضارع مع ان فی محل الرفع بأنہ اسمہ، یعنی کہ تو فعل مضارع ان کے ساتھ تو فعل مضارع ان کے ساتھ محل رفع میں ہوگا اس سبب کہ وہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ المختصر یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ عصا کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جب اور یہ جب ہے کہ اس کا اسم ان کے ساتھ فعل مضارع ہو، تو اب ان کے ساتھ اگر وہ فعل مضارع ہوگا تو وہ اس کا اسم ہوگا، اور اب وہ اگر اسم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا کہ عصا کا جو اسم ہوگا وہ جو ہے وہ جو مقام ہے وہ محل رفع ہے نا، رفع کا مقام ہے۔ تو بس آج کی جو عبارت ہے اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ فعل مضارع ان کے ساتھ محل رفع میں ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اس کا اسم ہوگا عصا کا تو وہ محل رفع میں ہی ہوگا۔ اب اس کے اوپر اعراب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ فتح آئے گا اس کے اوپر، لیکن یہ کہ وہ مقام جو ہے وہ محل رفعی ہوگا۔ مصدر کی تعویل میں لے کر ہم لوگ اس کو یہی کہیں گے کہ وہ عصا کا اسم بن رہا ہے۔ تو بہرحال المختصر ہم لوگ عبارت سالو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں فیکون الفعل المضارع، یہاں پہ یہ جو فا ہے نا، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ فا فصیحہ ہے۔ اچھا، فا فصیحہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ فا فصیحہ جو ہے وہ ایک ایسے جملے کے اوپر داخل ہوتی ہے۔ شروع سے میں بتاتا ہوا آ رہا ہوں، جب النوع الاول ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں جب فقط کی ترکیب ہم نے کی تھی تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا النوع الاول کا تقریباً غالباً 5واں جو ہے نا وہ پارٹ ہوگا، اس میں بھی اس کے اوپر میں نے وضاحت دی ہے، اور اسی مطلب یہ جو اسی ویڈیوز میں مطلب یہ والی النوع الحادی عشر میں بھی ایک مرتبہ فا استعمال ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے پہلے والی نو میں بھی ایک مرتبہ استعمال ہوا۔ تو المختصر ہے کہ فا فصیحہ ہے۔ فا فصیحہ کیا ہوتی ہے؟ فا فصیحہ وہ فا ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسے جملے کے اوپر داخل ہوتی ہے جو جملہ جزا بن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس جزا کی جو شرط ہوتی ہے نا وہ محذوف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ ایسے فا فصیحہ ایک ایسے جملے کے اوپر داخل ہوتی ہے جو جملہ جزا بن رہا ہوتا ہے، لیکن اس جزا کی جو شرط ہوتی ہے نا وہ محذوف ہوتی ہے۔ تو آج کے ہماری عبارت سالو کرتے ہیں۔ فا کو ہم نے فصیحہ کہہ دیا۔ یکونو جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف از افعال ناقصہ، فعل ناقص ہے تو اس کا مطلب اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، تو اب اس کا اسم تلاش کرتے ہیں فعل ناقص کا۔ تو الفعل المضارع، یہاں پہ الفعل یہ جو ہے معرف باللام ہے، المضارع یہ بھی معرف باللام ہے۔ تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دو معرف باللام ہوگا نا، دو معرفہ اکٹھے آ گئے، تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ موصوف صفت والی ترکیب کرتے ہیں۔ تو الفعل کو ہم موصوف بنا دیتے ہیں، المضارع کو صفت۔ الفعل موصوف، المضارع الف لام برائے تعریف، مضارع صیغہ واحد مذکر، اسم فاعل اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، الفعل اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا الفعل موصوف کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر ابھی یہ یکونو کا اسم نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم لوگ اس کو ایسا کر دیں گے کیونکہ اس کے آگے مع ان آ رہا ہے نا، اب اس مع ان کی ہم لوگ ترکیب کریں گے، پھر اس کے بعد پیچھے کے لیے کچھ بناتے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو اب الفعل المضارع کو ہم لوگ جو ہے نا مع ان کی ترکیب مطلب کرتے ہیں۔ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا ضرور دیتا ہوں کہ الفعل المضارع کو ہم بنا رہے ہیں یہاں پر ذوالحال۔
موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر ذوالحال بن گیا. ابھی اس ذوالحال کو ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے سے تعلق نہیں جوڑیں گے جب تک اس کا حال تلاش نہیں کر لیں گے. تو آگے ہمیں ملا مع ان. تو یہ مع جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ لازم الاضافت ہوتا ہے، اسماء ظروف میں سے ہے. یہ تو اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یہ مع جو ہے مضاف ہے. اب اگر یہ مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ ہوگا. تو ان جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے ناصبہ ہے، لیکن یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ یہ مراد اللفظ ہو کر مع کے لیے یہ بن جائے گا مضاف الیہ. پھر مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا مفعول فیہ. لیکن مفعول فیہ کس کا بنے گا؟ مفعول فیہ بنے گا اس کا جو متعلق ہے نا وہ نکالنا پڑے گا، وہ ہے ثابتن. ثابتن اس میں فاعل کا مفعول فیہ بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ہے وہ ثابتن اس میں فاعل کا مفعول فیہ، اس ثابتن اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کیونکہ ہم اس کو حال بنائیں گے. اور یہ والی لاجک میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہم متعلق نکالتے ہیں تو جو متعلق جو بن رہا ہوتا ہے مطلب آلت نسبی میں بن رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ آلت نسبی میں ہی متعلق کو نکالتے ہیں. اگر آلت رفعی میں ہوتا ہے تو آلت رفعی میں نکالتے ہیں. تو لہذا میں نے ثابتن نکالا. ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء ذوالحال اس کا فاعل. پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور مع ان یہ مفعول فیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہے، یہی کہا تھا ہم نے. پھر یہ ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال کا حال. الفعل المضارع یہ ذوالحال اور مع ان یہ جو ہے متعلق سے مل کر یہ بن گیا حال. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب بن جائے گا یکون فعل کا کیا بن جائے گا؟ یکون فعل کا اسم، ٹھیک ہے. اب یکون فعل ناقص مل گیا، اس کا اسم بھی مل گیا. اب اس کی خبر جو ہے ہم لوگوں نے تلاش کرنی ہے. پہلے فی کو دیکھتے ہیں، یہ حرف جر ہے. محل یہ نکرہ ہے. الرفعی یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ایک نکرہ ایک معرفہ اکٹھے آ جائیں تو ہم لوگ جو ہے پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ، تو محل کو پہلے مضاف بنائیں، الرفعی کو مضاف الیہ. اسی وجہ سے رفعی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تنوین اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو ہے یہ الف لام ہے، الف لام پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. محل کے اوپر بات کروں تو محلی کے لام کے نیچے اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ پیچھے فی حرف جر مجرور ہے اور اس نے اس کے اوپر عمل کیا. اور یہاں پر محلن کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو ہے مضاف ہے اور مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی ہے. تو المختصر فی حرف جر محل مضاف، الرفعی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا فی حرف جر کا مجرور. یہ ایک جار مجرور مل گیا آپ کو. اب یہ جار مجرور مل گیا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی متعلق ہوگا. ہم نے تلاش کیا، نہیں ملا. اگر نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نکالتے ہیں. اور جب نکالتے تو ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جس چیز کے لیے نکال لیں وہ چیز آلت نسبی میں ہے یا آلت رفعی میں. تو ہم اس کو بنانے والے خبر یکونو کی، اور یکونو فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ آلت نسبی میں ہوتی ہے. تو ہم لوگ متعلق بھی حالت نسبی میں نکالیں گے. تو ثابتاً ہم نے نکال دیا، ٹھیک ہے. ثابتاً وہی اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء یکونو کا اسم اس کا فاعل. پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ کیا مل گیا؟ یہ بن گیا ظرف مستقر. اس میں فاعل ثابتاً اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور یہ فی محل رفع یہ بن گیا ظرف مستقر. ابھی ہم لوگ یہاں تک کی بات کریں، آگے چلتے ہیں. با بِأَنَّهُ اسمہ اس کو بھی ملا دیتے ہیں. با حرف جر ہے، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب حرف جر ہے تو مجرور تلاش کریں گے. آگے ہمیں ملا انہو اسمہو، تو یہاں پہ انا حرف مشبہ بالفعل اور ہو جو ہے نا انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا یہ راجع بسوء یکونو کا اسم ہے نا، یہ بن گیا اس کا انا کا اسم راجع بسوء یہ ہو ضمیر راجع بسوء یکونو کا اسم، اور یہاں پر یہ بن رہا ہے انا کا اسم، ٹھیک ہے. اور اسم یہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ اور جو ہے نا بس راجع بسوء آپ اس کو کر دیں انا کا اسم راجع بسوء انا کا اسم مضاف الیہ. پھر اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر. پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفرد کی تعویل میں ہو کر با حرف جر کا مجرور. اب ایک اور جار مجرور مل گیا. اب اس کا متعلق بھی نکالیں علیحدہ سے نہیں، بلکہ ایسا کریں کہ پیچھے جو متعلق آپ نے نکالا تھا اس کا متعلق نہیں تھا تو آپ نے نکالا تھا تو اس کو آپ نے ظرف مستقر بنا دیا. اب اسی کے متعلق کر دیں
نکلا ہوا ای ہے تو اب اس کو ظرف لغو بنا دیں اسی کا. تو اب ہم لوگ کہہ دیں گے کہ کیا یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً اسم فاعل کا ظرف لغو، یعنی ایک جس کے لیے نکالا وہ ظرف مستقر اور جس کے لیے نکالا نہیں پہلے نکلا ہوا تھا یہ بھی جار مجرور ہے تو یہ ظرف لغو. تو پھر ثابتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا یکونو فعل ناقص کی خبر. پھر یکونو فعل ناقص اپنے اسم یعنی الفعل المضارع مع ان، یہ یہاں تک یکونو کا اسم ہے، پھر فی محل رفع بانہ اسم، یہ جو ہے نا اس کی خبر ہے متعلق سے مل جلا کر، ٹھیک ہے نا. پھر یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جو ہے شرط محذوف کی جزا. شرط محذوف اذا کان الامر کذالک کی جزا، ٹھیک ہے. اب شرط معذوف جو اذا کان الامر کذالک ہے نا اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں ہم لوگ. اذا جو ہے وہی ظرف زمان مفعول فیہ مقدم، کانا فعل ناقص، الامر کانا کا اسم اور کذالک کا کاف حرف جر، ذالک مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ثابتن اسم فاعل، ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوا کانا کا اسم اس کا فاعل. پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے اسم اپنی خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا جو ہے شرط محذوف، ٹھیک ہے. پھر شرط محذوف اپنی جو ہے جزا سے مل کر اب یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر جو ہے 23 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.